السلام علیکم. الحمدللہ علی ذاتی عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. ڈیئر پارٹیسپینٹس، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج شب کو یہ وقت نکالا. آج کا پروگرام اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کریم میں داخل ہو جائیں گے، اور ہم جو چیزیں آج کے پروگرام میں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان ایک تقوی اور ایک ڈسپلین کا مہینہ ہے. آپ کو ایک ماحول مل جائے گا اپنے آپ کو ڈسپلین کرنے کا، آرگنائز کرنے کا. تو مجھے اس لحاظ سے بھی امید یہ ہے کہ ٹائمنگ بھی بہت صحیح ہے، اور کل ہم نے یوم پاکستان بھی گزارا ہے، اور ہم نے جو فوجی پریڈ دیکھی ہے اور جو جذبہ دیکھا ہے اور جو تنظیم و منظم چیزیں دیکھی ہیں، اس سے بھی ہمیں جذبہ ملے گا انشاءاللہ. یہ ایکنالجمنٹس ہیں جو کہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور ہم نے جن چیزوں پر ایمفیسائز کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں بیان کریں گے، اس میں 9 آئٹم تھے، اور ہم ان 9 آئٹمس کو ٹارگٹ بنا کر آج آپ سے گفتگو کریں گے. آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ پوسٹ کووڈ کی وجہ سے ورک فرام ہوم کے نئے پروٹوکولز آ گئے ہیں. آفس ڈسپلن اور امپلائمنٹ تھیوریز اور امپلائمنٹ ڈسپلن چینج ہونے کے ہیں. ڈومیننس جو ہیں وہ کمپیوٹرز، انٹرنیٹ اور ڈیوائسز کی ہو جائے گی. تعلیم ورچوئل ہو جائے گی، اور ڈگریز کی جگہ ٹیلنٹس اور سرٹیفکیٹ کی اہمیت ہوگی. اور وہی لوگ آگے بڑھیں گے جو دور جدید کے روزمرہ کے نئے تقاضوں کو میٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. جابس کی صورتحال کے اندر اب ہاریزنٹل امپلائمنٹ آئے گا، جس میں ڈیلیوری اور ڈرائیونگ کی بہت اہمیت ہو رہی ہے. اور ہم سب کے لیے اہم جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ صبح نکلتے وقت اپنے بچوں کو سوتا ہوا دیکھتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے تو بھی سوتا ہوا پاتے تھے، اب ان کو گھر پہ رہ کر کام کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. ممکن ہے 6 دن کی بجائے 4 دن ورکنگ ہو جائیں، اور ان سب میں جو ہے گھریلو زندگی میں ورک لائف بیلنس کی اہمیت ہو جائے. اب ہم سب سے پہلے ڈس آرگنائز لائف کی بات کر رہے ہیں. اس کے معنی ہے ناٹ پراپرلی پلانڈ اینڈ کنٹرول، اور دوسرے معنی ہے unable to plan one's activity efficiently. یہ ہے ڈس آرگنائز لائف کی ڈیفینیشن. اس کی جو شکلیں ہیں، اس میں پہلی شکل میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم کتنے بکھرے ہوئے ہیں اور کتنا پینڈنگ کام ہوتا ہے. نمبر 2 یہ تصویر ہے کہ ایک شخص جو ہے سائیکل پہ بیٹھ کر اپنی منزل متعین نہیں کرتا اور چل رہا ہے، اوور برڈنڈ ہے اور ہینڈلز پہ کنٹرول نہیں ہے. دوسرا فرد وہ ہے جو لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک فرد وہ ہے جس کے پاس اتنی ساری سیڑھیاں ہوں اور وہ ایک سیڑھی کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتا ہے لیکن وسائل کا استعمال صحیح نہیں کرتا. دوسری جانب وہ فرد ہے جس کے پاس دوسرے کو مدد کرنے کے لیے ایک سیڑھی موجود ہے لیکن وہ اس سیڑھی کو استعمال نہیں کرتا. ایک فرد ہے جو ڈوبے ہوئے لوگوں کو پائپ کے ذریعے سے یا ٹیوب کے ذریعے سے بچانا چاہ رہا ہے. وہ ٹیوب پھینکنے کی بجائے، کسی ایک کی جان بچانے کی بجائے ٹیوب کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دے رہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن عدل نہیں ہوتا، لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق چیزیں نہیں ملتی. اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں کہ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب ہم آ رہے ہیں آرگنائز لائف کی طرف کہ اس کے میننگ کیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ دی ایفیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی کیا ہے. ایفیکٹونیس یہ ہے کہ ڈوئنگ دی رائٹ جاب، اور ایفیشنسی یہ ہے کہ ڈوئنگ دی جاب رائٹ. یہ 2 ای ہیں، اور تیسرا ای ہے اکنامی، کہ اپنے وسائل کے اندر آپ اکنامی استعمال کریں. یعنی ای اور ای، ان تینوں کو مل کر آپ چیزیں افیکٹو بن سکتے ہیں، کارآمد بن سکتے ہیں. جو سیلف آرگنائزیشن ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اچیو کنٹرول اوور ایکٹیویٹیز، build in time for constructive and personal development,
save money by increasing efficiency and achieving more, and be well perceived by others ताकि आप डूइंग दी जॉब राइट कर सकें। हमारे हाँ, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के हमने 5 लेन्स बनाई हैं। एक शाहरा है, उसके अंदर लेन्स होती हैं। पर्सनल लेन, एजुकेशनल और करियर लेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली रिलेटेड और सोशल। और हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो 6 रिसोर्सेज़ हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन में ले आइए कि गाड़ी के अंदर कितने व्हील्स होते हैं? हम कहेंगे 4 व्हील्स हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। यहाँ भी आपको 2 आगे और 2 पीछे नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर 2 व्हील और होते हैं, एक आगे और एक पीछे। जो आगे होता है वो स्टीयरिंग व्हील होता है और जो पीछे होता है वो आपका स्पेयर व्हील होता है। हमने इसी एग्ज़ाम्पल को एनालॉजी को लेकर आगे बढ़े हैं कि जो सबसे पहली जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपके पास जो अगले 2 व्हील्स हैं वो एटीट्यूड और हैबिट्स हैं। जो पिछले 2 व्हील्स हैं वो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वर्चुअल नॉर्म्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है और सबसे अहम जो है वो आपका कैरेक्टर है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत अहम हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को जमा करके जो चीज़ बनाई है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए वो ये चार्ट है। आपकी जो 5 लेन्स हैं वो इन 5 कॉलम्स के अंदर आ रही हैं। पर्सनल, करियर, फैमिली, इकोनॉमिक एंड सोशल। और आपके जो 6 रिसोर्सेज़ हैं जिसके ज़रिए से आप ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं, वो है आपका एहसास ज़िम्मेदारी, आपका किरदार, आपका रवैया, आपकी आदतें, आपकी महारतें और दौरे हाज़िर के टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। आपको ऑर्गेनाइज़ेशन का एक मफ़हूम तो ये है जो उल्टे हाथ और सीधे हाथ के अंदर नज़र आ रहा है तीरों के ज़रिए से। दूसरा मफ़हूम जो मुझे किसी साइंस के पेपर से मिला है वो सरफेस एंड बॉटम, सरफेस कूल एंड बॉटम हॉट। इन दोनों के दरमियान जो चीज़ मिली है वो ये है कि जो दूसरी तस्वीर है राइट साइड वाली जिसके अंदर गर्मी की शिद्दत है वो फिज़िक्स का कोई बंदा बहुत अच्छी तरह के समझा सकता है कि कितनी एनर्जी क्रिएट होती है इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर से। फिर एक ये कि मेरी और आपकी ज़िंदगी अगर मुख्तलिफ कामों को जमा करें तो ये डिसऑर्गेनाइज़्ड होगी। लेकिन अगर हम इन कामों की सेटिंग कर दें तो ऑर्गेनाइज़ेशन के 4 फैक्टर्स बनेंगे, आपकी तरजीहात, आपके टाइम ऑब्लिगेशन, आपकी अनइम्पोर्टेंट बट नीड टू बी डन एक्टिविटीज़ और आपके टाइम वेस्टर्स। देखें, हमारे चाहे जो भी ज़ुबान है, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, काउंटिंग के लिए 1 से 9 हिस्से इस्तेमाल होते हैं और 0 अलग से। यहाँ पर उल्टे हाथ पे जो तस्वीर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तरतीब के साथ ये फिगर्स लिखी हुई हैं, ये हिस्से लिखे हुए हैं। अब इनको अगर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल अगर टोटल करते हैं तो हर एक के मुख्तलिफ टोटल आते हैं। इसे हमने कहा तरतीब है ये। लेकिन सीधे हाथ की तरफ देखें कि हमने सिर्फ इसी तरतीब को बंद कर लिया, चेंज कर लिया और जो इवन की फिगर्स थी, उसको हमने कोनों पे कर दिया, 5 को दोनों जगह के बीच में रखा है और ऑड की सेटिंग चेंज कर ली, तो आप टोटल करते हैं तो हर जगह 15 आता है। ये पज़ल हम बचपन में खेलते थे, हम एक-दूसरे के साथ चीज़ें करते थे। लेकिन आज के दिन समझने की ये है कि एक है तरतीब और एक है तरकीब।
ہم ترکیب کے ساتھ تنظیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کی تنظیم مناسب اور صحیح انداز سے کر لیں تو آپ ٹارگیٹس کو اچیو بھی کر سکیں گے اور آپ کے رزلٹ بھی مختلف ہوں گے. یہ ایک فارمیشن کی قسم ہے کہ اگر آپ نے اوپر والی فارمیشن بنائی تو آپ کے دشمن کو موقع ملے گا کہ وہ کیسے کریں گے، لیکن اگر نیچے والی فارمیشن بنائی تو آپ کا دشمن بھاگ بھی جائے گا. اسی انداز سے سیدھے ہاتھ پہ جس انداز سے پتھروں کو سمندر کے یا ساحل کے کنارے جمع کیا گیا ہے، اس کی بنیادیں بنائی گئی ہیں، اس کے ساتھ ایک بیم بنایا گیا ہے، اس کے اوپر چیزیں رکھی گئی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے سمپل پتھروں کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. جب آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو انسان کا کام جمع کرنا ہے، جو الٹے ہاتھ پہ جمع ہوتی ہوئی چیزیں نشان نظر آ رہا ہے. لیکن انسانی زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور آپ جو چاہتے ہیں اس کی بجائے کچھ اور ہو جاتا ہے، تو آپ کا جمع عام طور سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ کرم رہا، اس نے برکت دی، ہمارے جمع میں ضرب ہو گیا اور اللہ نے ہمیں ملٹیپلائی چیزیں دے دی، اور یہ ہوتا ہے، اسے ہم برکت کہتے ہیں. اب آپ آئیے کہ ہاؤ پیپل نو دیٹ وی آر آرگنائزڈ. ہماری ورک لائف بیلنس، ہماری کام اینڈ کوائٹنس ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، ہماری پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی، ہماری ریکگنیشن سوسائٹی، ہماری جاب اور ادر فیلڈ میں پروگریس، ہمارا سینس آف اکمپلشمنٹ، ہماری ایبنڈنس اینڈ پراسپیرٹی، ہماری انڈیویجول ہیپینس اور بیلنس ان دا ورلڈلی لائف اینڈ دی ریلیجن میٹرس. اب واٹ وی وانٹ بیلنس اینڈ سکسیس ان لائف، تو یہ ہم اس انداز سے بیلنس چاہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلائیڈ ڈسٹرب ہوئی بیکاز ہم نے اس کی فارمیٹنگ چینج کرنی پڑی ہمیں. ورک لائف بیلنس کے معنی یہ ہے کہ ورک اینڈ فیملی اس کے ساتھ بیلنس ہو اور پرسسٹنسی ہو تو پھر آپ کو پیس، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ملتی ہے. آپ کے اس دنیا کے اندر یا جہاں جاب کرتے ہیں یا جو بھی بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو 10 انڈیکیٹرز ہیں پرفارمنس کے، یعنی لیول آف ایگزیکیوشن، کوالٹی آف ورک، لیول آف کریٹیوٹی، اماؤنٹ آف کنسسٹنٹ امپرومنٹ، کسٹمر اینڈ پیئر فیڈ بیک، سیلز ریونیو جنریٹڈ، responsiveness to feedback, ability to take ownership, and percentage of tasks completed on time and being on time and on the budget. چاہے وہ کمرشل آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ سیلف بزنس ہو، انٹرپرینورشپ ہو، چاہے وہ این جی او ہو. ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس ڈسپلین کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں رکنا ہوتا ہے، کہیں چلنا ہوتا ہے اور کہیں محتاط ہونا پڑتا ہے. اسے اپنے ذہن میں رکھیے اور کسی کام سے پہلے سوچنے کی کوشش کریے کہ کہیں یہ نوٹ ٹو ڈو تو نہیں ہے، کہیں یہ ٹو ڈو تو نہیں ہے، کوشیس تو نہیں ہے. جو ٹو ڈو ہے اسے کرنے کی کوشش کیجیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ کی طرف لے جائیے اور اپنا جائزہ لیتے رہیے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جب آپ ان میم کو استعمال کریں گے، جو اس پورے خاکے کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ آپ مثبت انداز فکر رکھیں، آپ اپنے آپ کو منظم بنائیں، آپ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوں، آپ اپنے کام میں اور اپنے معاملات میں مؤثر ہوں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر مستعد ہوں، آپ اپنی شخصیت میں مستحکم ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں معتمد ہوں، آپ پر لوگ اعتبار کر رہے ہوں اور معتبر بن رہے ہوں. تو یہ 8 صفات کے نتیجے میں آپ معروف بن جائیں گے، آپ مقبول بن جائیں گے، آپ محبوب بن جائیں گے اور آپ مثالی بن جائیں گے. تو یہ چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. انسان میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ معروف بھی بنے، وہ محبوب بھی بنے، وہ مقبول بھی بنے
वो मिसाली भी बने। अब आप आइए प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि ये कैसे होता है। देखिए, आम तौर से ये उल्टे हाथ पे तस्वीर है कि कुछ लोग एक गाड़ी चलाना चाह रहे हैं और दूसरा फर्द उसको व्हील्स पेश कर रहा है, तो वो कहता है नो थैंक्स, दूसरा कहता है वी आर बिजी। इसी अंदाज से आप भी बिजी होते हैं और आप भी काम नहीं करते। आज आप लोगों को मौका मिला है कि आप इतने सारे मसरूफियात के बावजूद रात के वक्त बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ये मुश्किलात के बावजूद आप ये देख रहे हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं। हम आपको व्हील्स पेश कर रहे हैं और हम आपको 6 व्हील्स पेश कर भी चुके हैं, आइंदा इसकी तफसील भी बताएँगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पे काम करेंगे। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, अनसक्सेसफुल लोग जो अपने सरों पे फेल्योर का बोझ उठा लेते हैं, और दूसरे सक्सेसफुल लोग हैं जो इन फेल्योर्स को अपने लिए ईंटें बना लेते हैं, उससे सीढ़ी बना लेते हैं। आप भी वो बनने की कोशिश कीजिए। देखिए, हालात और अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास बाज़ औक़ात दरवाज़ा खटखटाती हैं और बाज़ औक़ात आपको खुद भी क्रिएट करनी पड़ती हैं। ये दोनों तस्वीर उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आप खुद एक-एक कदम आगे बढ़ें और आपके पास अगला कदम रखने के लिए लकड़ी के टुकड़े हों ताकि आपकी सीढ़ी बनती रहे। अब इसका जो पहला काम है वो ये है कि आप प्रोसेस का जो पहला हिस्सा है, मीट योरसेल्फ, और इसके लिए हम आज आपको जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो है एक माय पर्सनल प्लानर। उसके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ और गाइड बुक्स मौजूद हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट बुक, जो एक्सेल की शीट है जिसमें आप आइंदा 10 साल की प्लानिंग भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। और उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो पहला काम है वो ये है कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपना तज़किया करें, अपने प्लस एंड माइनसेस निकाल लें, और ये चीज़ें आप जो हमने एक्सेल शीट दी हैं उस पे भी और माय पर्सनल प्लानर पे भी आप कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इन्वेंटरी ऑफ प्रॉब्लम्स बनाएँ कि आपके क्या-क्या मसाइल हैं, आपके इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं। एंड रिव्यू ऑफ योर हैबिट्स, इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग एंड ट्रैकिंग, कि अपनी जो है हैबिट्स का जायज़ा लें, और हैबिट्स के बारे में भी एक अच्छी खासी इन्वेंटरी लिस्ट आपको हमने एक्सेल की शीट में दी है। जो पहला काम जो है वो ये है, उसी का हिस्सा, कि अपने आप को पहचानिए। वो ये है कि अपने आप को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, हूएवर नोज़ हिमसेल्फ नोज़ हिज़ लॉर्ड, कि अपने आप को समझने की और अपने आप को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अज़ीज़ों, हम अपने आप को नहीं पढ़ते, हम अपने आप को नहीं देखते। हम दिन में नामालूम 100 बार या 150 बार मोबाइल अपना खोलते हैं और उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को खोल कर अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करते। देखें, ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, वो ये है कि आप अपने सर को सामने रखें और अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें, अपना जायज़ा लेने की कोशिश करें। बहुत अहम चीज़ है, और रोज़ाना रात को सोने से पहले 10 मिनट आप ज़रूर अपने आप से मिलें। नंबर 2 ये कि डिटरमाइन द पर्पज़ ऑफ लाइफ़, अपना विज़न और अपना ड्रीम रखें। आप अपना रखें कि आपको ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, आप क्यों पैदा किए गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि आप अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, आपकी डायरेक्शन सेट है। तो इसके लिए आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, और आपकी प्लानिंग एंड एक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस पर्पस होने चाहिए। तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने लाइफ के गोल सेट करें। आपके गोल जो हैं अकॉर्डिंग टू योर एरियाज और लेंस, जो हमने 5 लेंस का जिक्र किया, उसके मुताबिक होनी चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू द पीरियड और ड्यूरेशन, ये आपके होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, जो हम आगे बता रहे हैं, लेकिन जो हम आपको एक्सेल शीट दे रहे हैं या आप गूगल शीट के अंदर भी जो देखेंगे, हमने 1900 और 2031 तक की प्लानिंग शीट आपको दी है,
اور انہی ایریاز میں 5 لینز کے اندر ہم نے آپ کو کرنے کی دی ہیں. آپ اپنی روز ایڈ کر کے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کیجیے. پھر گولز جو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسمارٹ ہونے چاہیے. اسمارٹ کے معنی یہ ہے کہ 5 کریکٹرسٹکس اس کے اندر ہوں، اور یہ بھی ہم نے اپنے دونوں ڈاکومنٹ کے اندر دی ہوئی ہیں. آپ کے گول اسپیسیفک ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ لکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے گولز میزریبل ہوں، یعنی ان کی پیمائش ہو سکتی ہے. آپ کے گول اٹینیبل ہوں، یعنی ممکن ہوں اور قابل حصول ہوں. آپ کے گول ریلیونٹ ہوں آپ کے نصب العین سے اور آپ کے مقصد حیات سے، اور آپ کے گولز ٹائم باؤنڈ ہوں. یہ 5 خصوصیات آپ کے گولز کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. اور اس پہ ہم آپ کو پرائرٹیز کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. آپ کی زندگی میں لینز ہیں جو 5 ہیں. آپ کی زندگی کے اندر ویلز ہیں جو 6 ہیں. اس پر آپ سفر کرتے ہیں اور اپنے گولز حاصل کرتے ہیں. آپ کے گولز جو پرسنل ہیں اس میں آپ کی ہیلتھ اور انرجی کا تعلق ہے. آپ کے جو کیریئر ہیں اس میں پروفیشنل پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. آپ کے جو اکنامک ہیں وہ رزق حلال، سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ ہے. آپ کی فیملی، وی آر رسپانسیبل فار دیم، ان کی ہائر ایجوکیشن کی اور اس کی آخرت کی. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر سوشل اینڈ سوسائٹی نیڈ اس، ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے. الحمدللہ ہم بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اب ہم کیا سوسائٹی کو دیں گے؟ ہم سوسائٹی کے مقروض ہیں. اب اس کے لیے اسیس اینڈ میک مور پروگریس. آپ اپنی پرائرٹیز یعنی ترجیحات متعین کریں، اس کے مطابق پلاننگ اینڈ شیڈولنگ کریں، جس کے آپ کے لیے ٹیمپلیٹس دے دی گئی ہیں جو آپ کے پروگرام کے بعد آپ کو شیئر کی جا رہی ہیں. آپ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا سیکھیں، یہ ایک صلاحیت ہے. آپ ریگولر ریویو اینڈ پروگریس کرتے رہیں اور اپنا ایویلیویشن کرتے رہیں. اور اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اپنے آپ کو ریوارڈ دیں، اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہی ہوئی ہیں تو ری اسیس کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پھر چوتھی چیز ہے پروسیس کی، وہ برنگ چینج یور لائف ان یور لائف. اپنے گولز کو اپنے نصب العین زندگی کے نصب العین کے ساتھ سنکرونائز کریں، ایک پیج پر لانے کی کوشش کریں. اپنی ایکٹیویٹیز کو باقاعدگی سے ریویو کریں، اپنے ریلیشن شپ کو ریویو کریں. جو چیزیں غیر ضروری ہیں اور غیر اہم ہیں ان کو نکالنے کی، خارج کرنے کی اور دور کرنے کی منصوبہ بندی کریں. چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں. جو ایکسیس بیگیج ہے، اگر آپ کو کسی جہاز میں سفر کرنا ہوتا ہے اور اگر 22 کے جی کی ہے تو آپ 23 کے جی نہیں لیتے، آپ بہت ساری چیزوں کو نکال لیتے ہیں. اسی انداز سے زندگی کے اندر بھی جو ایکسیس بیگیج ہے، چاہے وہ گھر کے سامان کے اندر موجود ہو، چاہے وہ کتابیں کی صورت میں موجود ہو، چاہے وہ دوسرے وسائل کی صورت میں موجود ہوں، جو چیزیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں اور کام کی نہیں ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کلین کر دیں، یہ ایک الگ تھیوری ہو جائے گی، لیکن آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ میسر ہیں وہ آپ کے لیے مشکلات کا تو باعث نہیں بنتی، کہیں آپ کے سفر کے لیے بوجھ تو نہیں بن رہی. پھر اپنے پروکرسٹینیشن کو اور پرفیکشن کو مینیج کریں. پروکرسٹینیشن یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام شروع کرنے ہی نہیں دیا جاتا، اور پرفیکشن یہ ہے کہ آپ کوئی کام کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ دونوں پی جو ہے آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہیں. پھر لفظ جو ہیں وہ رائٹ، سیدھے ہاتھ کی بات نہیں کر رہے، ہم حق کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم صحیح چیز کی بات کر رہے. ڈو رائٹ in a right way at a right time. اس کو اسمارٹنیس بھی کہیں گے،
اس کو اسٹریٹجی بھی کہیں گے۔ حکمت یہی ہے کہ صحیح چیز کو صحیح وقت پہ اور صحیح انداز سے پیش کیا جائے، ورنہ اس کے اندر غلطی اور کوتاہی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور میٹ یور سیلف ان سیکلوژن، جو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ کم از کم رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے اپنے آپ سے ضرور ملاقات کریں۔ پھر پانچویں چیز ہے وہ ایکشن، پروگریس اینڈ ریویو کی بات آ رہی ہے۔ پرائرٹائز یور گول اینڈ تھنگس ٹو ڈو، ترجیحات متعین کریں۔ ترجیحات بہت اہم ہیں، اور ترجیحات کے بغیر آپ کوئی بھی گول اچیو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ پھر ترجیحات متعین کرنے کے بعد پلاننگ اینڈ شیڈولنگ اکارڈنگ ٹو دوز پرائرٹیز، اس کے لیے آپ کو پلانرز یوز کرنے ہیں، ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے، اپلیکیشنز یوز کرنی ہے، اور پھر آپ کو withdrawal لسٹ بنانی ہے فار اچیونگ دی آبجیکٹیوز اینڈ گولز، یعنی آپ کو نوٹ ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو withdraw کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے ایکشن اینڈ پروگریس کے حوالے سے، کیپ اونلی واٹ یو نیڈ، یہ ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ڈی کلٹر کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی ڈائننگ ٹیبل کو جیسے رات کو آپ کلین کر لیتے ہیں، عورتیں کچن کو کلین کرتی ہیں، یہ چیزیں آپ اپنے کاموں اور معاملات میں اور ایشوز کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ میک ٹائم ٹیبل اور بلاک ٹائم ٹیبل، جس کا ہم آپ کو تصور آگے دے رہے ہیں، اور give everything a home, a place for everything and everything in its place، ہر کام کی چیز کے کو ایک جگہ دیں، اس کو ریسپیکٹ دیں، اور اس کو مطابق کام بھی لیں، اور اس سے وہ چیزیں حاصل کریں جو اس سے مطلوب ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، اس میں انسانوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کا گھر یا دفتر ہو، جو چیز اہم ہے، کام کی ہے، اسے آپ استعمال کریں۔ بی اسمارٹ، گول اورینٹڈ، فوکس بھی رہیں اور چوکس بھی رہیں، یعنی ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ کہیں لوگ آپ کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے، کہیں لوگ آپ کو چیٹ تو نہیں کر رہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ اپنے ساتھ لائلٹی کو بھی اہمیت دیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ سے بھی بچانے کی کوشش کریں، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے فون سننے کی تو اسپیکر پہ گنجائش کی جا سکتی ہے، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسٹ میسیجنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم زندگی میں بہت سارے کنٹراڈکٹری کام ایسے کرتے ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں جب ہم لوگ وہ والے فون استعمال کرتے تھے جس کو اب ہم آج کے دور میں پرانے فون کہتے ہیں، تو وہ فون رکھ کے جو ہے عورتیں چاول چنتی تھیں، یا آپ فون رکھتے ہوئے ایسے گردن کر کے جو ہے ٹائپ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن ملٹی ٹاسکنگ کن چیزوں میں گنجائش ہے اور کہاں نہیں، اس کی آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ میک منتھلی، ویکلی اینڈ ڈیلی ٹارگیٹس اینڈ شیڈول، روز کے کام کرنے کی آپ کوشش کیجئے کہ وہ صحیح طرح سے ہو جائے۔ یوز آئزنہاور گریڈ اور پلاننگ شیڈول، جو ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں۔ نو یور اون انرجی سائیکل اینڈ دا پرائم ٹائم، ہمارے 24 گھنٹے کے اندر 2 سے 3 گھنٹے وہ ہوتے ہیں جس میں ہمارا انرجی سائیکل بہت پیک ہوتا ہے اور ہمارا پرائم ٹائم بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کو اگر آپ میچ کر لیں گے اور ایسے ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی ایکسیلریٹ کر جائے گی، اور اس کو آپ دیکھیں کہ کیسے کیا جائے۔ لرن ورکنگ ود ادرز اینڈ ان ٹیم ورک، آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں۔ یوز ڈیلیگیشن ٹیکنیکس اینڈ ٹرین دا ٹیم، اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ ڈیلیگیشن کی تربیت حاصل کریں اور لوگوں کو کام سکھائیں، اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ کنٹرول اینڈ مینیج یور ورک وتھ فالو اپ ٹیکنیکس، یعنی آپ کو لوگوں کو فالو اپ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ڈٹرمن پرفارمنس انڈیکیٹرز اینڈ میک اسٹینڈرڈس، یعنی اپنے کام کے خود آپ پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائیں کہ میں روز کے جو بھی 5 یا 10 کام کرنے ہیں، اس میں سے
7 काम पे मुतमईन होऊँगा, अदरवाइज़ मैं मुतमईन नहीं होऊँगा। ये है टीम वर्क की डेफ़िनेशन कि हर इंसान मिलकर अपने हिस्से की शमع जलाता है एंड टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये TEAM का एक्सटेंशन है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर आप मिलकर काम करते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी हम एक सऊदी अरब में हैं, एक कनाडा में हैं, एक साहब अमेरिका में हैं और कई लोग मुल्क के दूसरे हिस्सों में हैं, जो यहाँ पर बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये एक टीम वर्क ही है। आपको तकलीफ़ भी हुई हमारे प्रोग्राम में, जो भी डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आप मुस्कुराकर हमें माफ़ भी कर दीजिएगा। अब जो है ज़िग ज़िगलर ने कहा कि सर्व योर फॉलोअर्स फर्स्ट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तरबियत कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। सैयदुल कौम खादिमहुम, द लीडर ऑफ द पीपल इज़ देयर सर्वेंट। और जो है प्लान, डू, एक्ट एंड चेक, ये अपना एक प्रोसेस है जो मशीनरी है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि डिवाइड द वर्क अमंग योर वर्कर्स एंड सर्वेंट्स, दे विल बी एबल टू वर्क बेटर। आप लोगों की सलाहियतों को जानिए, उनसे फ़ायदा उठाइए और उनसे उनके मुताबिक काम देने की कोशिश कीजिए। आपको 4 चीज़ें करनी हैं, 4 ईज़ हैं। 3 ईज़ पहले बता चुके हैं, यानी इफ़ेक्टिवनेस, एफ़िशिएंसी और इकोनॉमी। और ये 4 ईज़ दूसरे हैं जिसको आपको ज़हन में रखना है। आप लोगों को इनेबल करें, लोगों को एंगेज करें, लोगों को एम्पावर करें और लोगों की सलाहियतों को एनहांस करें, तो देखें आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे डेवलप होती है। अब जो है एक्शन प्रोग्रेस की 5वीं जो स्लाइड है वो ये है कि सेल्फ रिवार्ड एंड सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए। जब आप रात को अपना एहतसाब करें, अपने आप को अदालत में पेश करें, खुद ही अपने चीफ जस्टिस बने, खुद ही वकील जराह बने, खुद ही वकील सफाई बने, खुद ही गवाह बने और इसके बाद आप देखें कि आपका क्या होता है। और हासिबू कब्ल अन तुहासिबू, ए लोगों अपना एहतसाब कर लो कब्ल इसके कि तुम्हारा एहतसाब किया जाए। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ आपने ज़्यादती की है, माफ़ी माँगना आज के दौर में मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत आसान हो गया है। आपसे जो कोताही हुई है, जो ज़्यादती हुई है, आप फ़ौरन माफ़ी माँग लें ताकि आपके लिए आसानी हो। बी फ्लेक्सिबल, चेंज योर थिंकिंग एंड कोलैबोरेट, यानी अपनी सोच को तब्दील करें और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करें। देखें, मेरी बहुत ख़्वाहिश थी कि मैं ये चीज़ें करूँ, लेकिन मुझे कोलैबोरेट करके ये चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कीप रिकॉर्डिंग ऑफ योर टाइम एंड अचीवमेंट्स, अपने वक़्त का कम से कम 1 महीने तक ज़रूर रिकॉर्ड रखें। और ये भी हमने पर्सनल प्लानर के अंदर आपको चीज़ें दी हुई हैं, एक्सेल शीट के अंदर भी दी हुई हैं। लेकिन 2 चीज़ें आपके लिए बहुत अहम हैं। ये प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी इसको अब मुझे रीसेट करनी पड़ेगी, इसलिए कि सहूलत के लिए मैंने किया है अभी चेंज। आपके पास मौजूद होंगी, आपके पास किताब मौजूद होगी, आपके पास 2 टूल्स मौजूद होंगे। आपके लिए इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ी आसानी होगी। फ़ोकस ऑन योर हेल्थ एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप, यानी अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, अपनी एनर्जी का ख़्याल रखिए। इसलिए कि अगर सेहत ख़राब है और एनर्जी लेवल डाउन है, तो फिर आपकी काम के साथ रिलेशनशिप भी ख़राब होगी और आपकी हेल्थ, एनर्जी और रिलेशनशिप HER, ये जो चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब करेंगी। अब आप आइए उन 25 एट्रिब्यूट्स की तरफ जो हम कहते हैं कि ये आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और सजेशन होने चाहिए। वो ये है कि ए क्वालिटी और फीचर रिगार्डेड एज ए कैरेक्टरिस्टिक और इनहेरेंट पार्ट ऑफ समवन और समथिंग। आप पॉजिटिव रहिए, आधा गिलास भरा हुआ है, खाली नहीं है। असर्टिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, यानी तसलसल और तवातुर के साथ काम कीजिए
اور persistent رہیے، یعنی مشکلات کے باوجود کام کرتے رہیے. ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبراؤ، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں. پازیٹیو رہیے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھے. ہیو کور ویلیوز، گلوبلی ایکسیپٹڈ ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھیے. لرن اینڈ فالو دی آرٹ آف اسٹارٹ اینڈ دی آرٹ آف فنش، یعنی کام کو شروع کرنے کا اور کام کو ختم کرنے کا فن سیکھنا آپ کے لیے ترقی کا بہت باعث ہے. دیکھیے یہ دو نئی ٹرمز ہیں، دی آرٹ آف اسٹارٹ اینڈ دی آرٹ آف فنش. یہ دونوں بہت اہم ہیں اور یہ ایک سیکھنے کا ٹاپک بھی ہے. ہیو اے یونیک اسٹائل آف ڈوئنگ دی ورک اینڈ ورکنگ ود ادرس، اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیے اور لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے کام کیجیے کہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے انجوائے کریں. لرن مینرز اینڈ ایٹیکیٹس، بی کوئک اینڈ اسمارٹ ان ٹیکنالوجی. لرن ورکنگ آن لائن، نو اسکیپ، وی مسٹ، آج کے دور میں یہ ناگزیر ہو چکا ہے. ریڈ اینڈ لرن، یوز دی اسٹیئر کیس آف پیپلز ایکسپیرئنس. آپ ریڈ بھی کریں، لرن بھی کریں اور لوگوں کے تجربات سے سیکھیں بھی. تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے. ڈیولپ ہیبٹس اینڈ ٹیکنیکس آف دس ٹائم. فیملی، ریلیٹیوز اینڈ نیبرہڈ اینڈ آفس کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. اسٹے اوے فرام بارگینز اینڈ ڈیلز، بہت ساری چیزیں بارگیننگ اور ڈیلز پہ اویلیبل ہیں، اس سے دور رہیں. ڈسٹریکشن مینجمنٹ کو سیکھنے کی کوشش کریں. اوائڈ کوئک رسپانس اینڈ ری ایکشن ٹو ٹیکنالوجی سچویشن. آپ کو کسی نے ای میل کیا اور آپ نے غصے میں آ کر زبردست غصے والی ای میل کر دی، اوائڈ کریں. جب آپ کو غصے والی ای میل کا جواب دینا ہو تو اس کو لیے ایک رات سونے کا موقع دیں، آپ بھی سوئیں اور ای میل کو بھی سونے کا موقع دیں. خود ای میل آپ کے ساتھ اچھی باتیں کرنا شروع کر سکتی ہے. ریگولر اینڈ آرگنائز ریکارڈ آف پرسنل فیملی ایسیٹس اور ڈاکومنٹس. دیکھیں کسی کا کچھ پتہ نہیں زندگی میں کب کال آ جائے اور ہم اپنی موت کی طرف چلے جائیں. تو آپ کے پاس جو ایسیٹس اور جو ریکارڈ ہیں، جو پاسورڈز ہیں، اس کو ایک ڈاکومنٹ بنا کر سیل کر کے، سیل کا مطلب یہ کہ گون سے چپکا کر رکھیں اور گھر والوں کو پتا ہو کہ یہاں پر موجود ہے. لرن ٹو یوز ویٹنگ ٹائم فار کلیننگ دا ڈیوائس اینڈ لانگ اویٹڈ ورک. بعض اوقات اور کئی موقعوں پر ہمیں ویٹنگ ٹائم ملتا ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، اپنے آپ کو غصے میں نہیں لائیں. جہاں آپ آفس میں ہوں، جہاں لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں، ان کے جاب روٹینز طے ہوں اور جاب ڈسکرپشن طے ہو، اور اپنے غصے پر اور اپنے ری ایکشن پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. غصہ شروع کرتے ہیں آپ اور حماقت سے شروع کرتے ہیں اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات اٹھانے کی عادت ڈالیں. نیگیٹو چیزوں سے اپنے کان بند کر لیں اور اپنے دن کا 50% حصہ جو ہے ہائیلی پرائیورٹی ایکٹیویٹیز پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اب آپ آئیے آخر میں ہم ٹولز فار آرگنائز لائف کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے آپ کو کچھ ٹولز تو دے دیے ہیں جو پرسنل پلانر کی صورت میں موجود ہیں اور کچھ ایکسپلین کریں گے. باقی آپ کو مائکروسافٹ آؤٹ لک یا ٹو ڈو کے اندر، گوگل کیپ کے اندر، اگر آپ ایپل کی ڈیوائس یوز کرتے ہیں تو ہر ایک کے اندر آرگنائزیشن کے لیے چیزیں موجود ہیں. کسی ایک ٹول کو اپنا لیں اور اس پہ ریگولرلی عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹو ڈو لسٹ بنائیں اپنے لیے اور انہی اپلیکیشن پہ بنائیں. لیکن ایک اور جو چیز یہ ہے کہ اس ٹو ڈو لسٹ کے اندر ایک گروپ یا ایک لسٹ ایسی ہونی چاہیے جس کا نام ہے نوٹ ٹو ڈو لسٹ، کہ یہ کام مجھے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ابھی رمضان کریم آ رہے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی. کچھ لوگ دن کے اندر 3 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، تو وہ ناٹ ٹو ڈو تو نہیں ہوگی اور ٹو ڈو بھی نہیں ہوگی، ان دونوں کے درمیان ہوگی کہ بھئی ہم مڈل لسٹ کون سی بنائیں. آپ کو سوچنے کا ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے. ڈش آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، بوفے بنا ہوا ہے، آپ کو جو چیزیں کرنی ہیں آپ کر لیں.
اب ہم سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹولز کے اندر کہ چیزوں کی ترجیحات کیسے متعین کریں. پہلا کام، لسٹ ڈاؤن آل آئٹمز یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کی جو بھی زندگی کی چیزیں ہیں، گروپ دیم بائی گولز. یور گول شوڈ بی لین بیسڈ، ہم آپ کا ذکر کر چکے ہیں. اب آپ آئیے جو کرنے کا پروسیس ہے. گیو نمبرز آؤٹ آف 10 فور یور اسٹرینتھ اینڈ اپورچونیٹیز، پلس میں آئیں گے. گیو نمبرز آؤٹ آف 10 مائنس میں فار یور ویکنیسز اینڈ تھریٹس. گیو نمبرز فار امپورٹینس ان لائف آؤٹ آف 10. Give numbers for urgency out of 10. Give numbers for your life values، اپنے ethical values ہیں اس کے لحاظ سے، اور اس کو سم کریں، یعنی مائنس کو نکال کے پلس مائنس از اکول ٹو. تو اس کے بعد جو نمبر آئیں گے وہ آپ کی پرائرٹیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. ہر وہ چیز جو 30 نمبر سے زیادہ ہوگی وہ آپ کے لیے اہم ہوگی. ہیو این ایکشن پلان. لیکن یہاں پر ایک چیز بتا دیں کہ یہ صرف ایک تھیوریٹیکل چیز ہے. آپ اپنا طریقہ کار بدل سکتے ہیں اور آپ کو اس کی اجازت ہے. ہم نے تو آپ کو ایک ایکشنیبل ٹول فراہم کیا ہے جس کے اندر آپ اکارڈنگ ٹو یور سرکمسٹانسز چینجز لا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ ڈسکشن کریں، ہمارے فیس بک کے گروپ پہ ڈسکشن کریں. لیکن آپ نے یہ بنایا ہے کہ وزٹ پیرنٹس ان دی ولیج. آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کو اپنے گاؤں میں جا کر وزٹ کرنا ہے. تو آپ نے اس کی جو ہے اسٹرینتھ دی کہ ہاں 10 نمبر اسٹرینتھ ہے، ویکنیس کوئی نہیں ہے. اپورچونٹی 10 ہے. تھریٹ، گاؤں جائیں گے تھکن ہوگی واپس ہوگی، -2 آ گیا. امپورٹنس 8 ہے. ارجنسی آدھی ہے آدھی نہیں ہے، عید کے موقع پہ ارجنسی زیادہ ہوتی ہے. ویلیو 10 ہے. تو ٹوٹل جو نیٹ ہوا وہ 41 ہوا. تو وہ آپ کی پرائرٹی اے ہو گئی. یہ چونکہ آپ کو چیز ملی ہوئی ہے اور ایکسل کی شیٹ میں بھی ہم نے دی ہوئی ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ اس کو کریں. یہ ہم نے اس طریقے سے آپ کو بتا دی. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی کاموں کی لسٹ ہے اس کو آئزن ہاور گریڈ کے اندر یا 4D آئیڈیاز کے اندر لے آئیے کہ ارجنٹ اور ناٹ ارجنٹ بنائیے، اور لیفٹ سائڈ پہ امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ بنائیے. جو کام آپ کے ارجنٹ بھی ہیں امپورٹنٹ بھی ہیں وہ گرین ہو گئے. جو آپ کے کام ارجنٹ نہیں ہیں لیکن امپورٹنٹ ہیں، جیسے آپ کو کمپیوٹر سیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ڈگری لینی ہے، آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ کو فورن سرٹیفکیشن لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، وہ بلو باکس کے اندر آ گئے. یہ جو چیز ہے کہ جو چیزیں ارجنٹ ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہیں، اس کو آرگنائزیشن کے اندر آپ ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش کیجئے. اور جو چیزیں نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں اسے آپ لوگوں کو کروانے کی کوشش کریں، یعنی تھرڈ پارٹی کو دے دیں. جیسے گھر کی صفائی ہے، برتن مانجنا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے چورز اور ایرانڈز ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. اب یہ آپ کو ہم نے ایک بلاک ٹائم کا چارٹ دیا ہے. اس کو کلر کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم نے بلاک کے نام دیے ہیں A to J، 10 دے دیے ہیں. ٹائم صبح 5 سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے کا 24 گھنٹے دیے ہوئے ہیں. اور پھر منڈے سے لے کر سیٹرڈے سنڈے تک ہم نے دیا ہوا ہے. اب صبح 5 سے 7 جو ہے وہ بلو کلر دیا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے ایک اہم اور قابل استعمال وقت ہے. صبح 7 سے 9 جو ہے آپ کی تیاری کا وقت ہے. صبح 9 سے لے کر شام کے 6 بجے تک آپ کے اکنامک ایکٹیویٹیز کا کام ہے جس میں سیٹرڈے سنڈے شامل نہیں ہے. شام کو 6 سے لے کر رات کے 8 بجے تک آپ کا ریسیٹلمنٹ ٹائم ہے جب آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز سے ہو کر آتے ہیں. پھر 8 سے 10 آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کرنا چاہیں تو کر لیں گے. 10 سے 11 آپ کے پاس ایک کنٹرولیبل ٹائم ہے. 11 سے 5 آپ سوتے ہیں. اب یہ ABCD کا نام کچھ اور رکھ دیں، ٹائم کے بلاکس آپ چینج کر دیں، کلر چینج کر دیں، یہ آپ کا معاملہ ہے.
لیکن آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیں گے تو اس شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آرگنائز کریں. یہ بلاک ٹائم کی ہے. انشاءاللہ آپ کو اچھی رہنمائی ملے گی. پھر آپ اپنے کاموں کی فہرست بنائیں روز کے 1 سے لے کر 20 تک کی. پھر اگر جو پرائیورٹی ہے تو وہ ٹک لگائیں, اور جو صبح 6 سے لے کر رات کے 10 بجے تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پر آپ ٹک ٹک لگا دیں کہ اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کتنا کام لیا جائے گا. بی کیٹیگری پہ بھی نشان لگ سکتے ہیں, سی پہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن آپ کا جو 50% سے زیادہ کام ہے اور ٹائم جو ہے وہ اے پہ لگنا چاہیے. کام کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ امتحان کا 3 گھنٹے کا پیپر دیتے ہیں تو آپ 5 نمبر کے لیے 1 صفحہ لکھتے ہیں اور آپ 20 صفحے بڑی آسانی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ پر پریشر ہے. اور وہی کام اگر آپ کو کہا جائے 1 ہفتے میں کرنے کا, آپ وہ 1 ہفتے میں کر لیتے, 1 دن میں کر لیتے ہیں. پھر وہ 1 ہفتے میں بھی اگر دیا جائے تو وہ, اگر کوئی لمٹ نہ ہو تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو ورک ایکسپانڈس اکارڈنگ ٹو ٹائم اویلیبل. اف وی آر ٹائم باؤنڈ وی کین کمپلیٹ اٹ. تو آپ کو میری ذاتی ایڈوائس یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک ڈیڈ لائن اور ایک ٹارگیٹ بنائیں اور اس کو اس کے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جائے. ریزنیبل اپنی صحت, اپنی انرجی, اپنے مزاج کو رکھتے ہوئے اپنے آپ کی ٹائم بائنڈنگ کیجیے. سروائیول جو ہے, بقا, وہ انسیزنگ ویجیلنس یعنی ہمیشہ جاگتے رہنا, ہوشیار رہنا, ٹیکنیکل کمپیٹنس, کریٹو انٹیلیجنس اور انارمس ہارڈ ورک پہ مبنی ہے. آپ جو بھی کام کریں اپنے آپ سے اردو کے 6 سوال کریں. کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں اور کون. واٹ, وائی, ہاؤ, وین, ویئر اینڈ وو. اس میں صرف ایک جو ہے وہ ڈبلیو سے شروع نہیں ہو رہا, لیکن اردو کے سب 6 سوال کاف سے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ 6 کاف ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی رہے گی. 2 چیزیں اور ہیں نصیحت کے حوالے سے. انگریزی کا حروف نو ایک طرف سے 6 پڑھا جائے گا, ایک طرف سے 9 پڑھا جائے گا. Just because you are right does not mean I am wrong. You just haven't seen life from my side. ہمارے ہاں اختلافات جو ہیں وہ اسی انداز سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر 0 لکھ دیں اس کے اندر تب بھی اختلاف ہوگا, حالانکہ 0 دونوں طرف سے پڑھا جائے گا. ایک اس کو 0 پڑھے گا, ایک اس کو او پڑھے گا. یہ رہے گا اختلاف, لیکن آپ کو سامنے والے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. دوسری طرف ایک دریا ہے, اس کے اوپر 1 فٹ کا برج بنا ہوا ہے. ایک طرف سے ایک بکری, دوسری طرف سے دوسری بکری آ رہی ہے, اور آمنے سامنے وہ رک گئے, ٹکرانے کی صورتحال ہو گئی, اور میں ہماری ایگو والی میں بھی آ جاتی ہے, وہ آنے لگی آواز. اس میں یہی ہوا کہ دونوں ٹکراتے, اور ٹکرانے کے بعد دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اتنے میں ایک بکری دوسرے سے کہتی ہے کہ میں بیٹھ جاتی ہوں, تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو. عزیزو, گھریلو زندگی کے اندر یہ بہت اہم ہے, پارٹنرشپ کے اندر بھی بہت اہم ہے, اور آرگنائزیشن کے اندر بھی بہت اہم ہے. واک اوور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمیشہ واک اوور لینا جو ہے وہ غرور کی طرف لے جاتا ہے. تو کبھی آپ بھی واک اوور دے دیں اور کبھی آپ بھی واک اوور لے لیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں بیلنس کریں گی. اردو کے 4 حروف ہیں, رے, فے, یہ, قاف. پہلا لفظ بنے گا رفیق, رفاقت کے ساتھ. یہ جو ہم نے شروع میں جو چیزیں بتائی تھیں, ایروز جا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, سینرجی ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ رفیق. دوسرا لفظ ہے فریق, ایک دوسرے کے سامنے آ کر ٹکرانا. ٹھیک ہے, میچز کی حد تک فریق بننے میں کوئی حرج نہیں ہے,
لیکن گھروں کے اندر آرگنائزیشنز کے اندر فریق بننا جو ہے آپ کو اردو کا تیسرا لفظ فقیر بنا دے گا. تو پلیز آپ کوشش کیجئے کہ رفاقت کے معاملے کو، اور رفاقت میں رفق سے شروع ہوا اور رفق کے معنی جو ہے وہ نرمی کے اندر آتے ہیں. پھر آپ آگے دیکھیے کہ آپ کے پلان تو یہ ہوتے ہیں کہ بس میں یہاں سے شروع کروں گا اور سامنے جھنڈا لٹکا ہوا ہے وہاں میں پہنچ جاؤں گا. لیکن اللہ کے پلان مختلف ہوتے ہیں، اور بیچ میں دریا بھی آ جاتے ہیں، جھیلیں بھی آ جاتی ہیں، پل بھی آ جاتی ہیں، مشکلات بھی آ جاتی ہیں. تو پھر وہ مشہور قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا کہا جاتا ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے. تو یقیناً یہ چیزیں آتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر جو ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اللہ نے ہر چیز کے لیے، اللہ will accomplish his purpose. اللہ has set a measure to all things. اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت متعین کیا ہوا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آپ کی پلس کی کوششیں اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر دیتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے. دیکھیں انسان کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے. دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. تو آپ اس معاملے میں بھی ذہن میں رکھیے اور پلاننگ میں یہ آسانی رہے. دیکھیں ایک فرد اپنے سامان کو، اپنی سائیکل کو ایک درخت پہ لٹکا کر گیا تھا. شاید بھول گیا یا آخرت کی طرف جا چکا، لیکن درخت نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ضبط میں لے لیا. یہ ایک چارٹ ہے جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے. He whose 2 days are equal in accomplishment is a sure loser. If you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. تو جو روزانہ رات کو 10 منٹ کی بات کر رہے ہیں اپنے احتساب کی، اس میں آپ یہ چیز دیکھیں. اور یہ چارٹ کم از کم ہفتے میں ایک بار سیٹرڈے یا سنڈے کی ایوننگ کو ضرور بھرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ہر ہفتے 0 سے شروع کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. نبی اکرم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے. عمر کہاں صرف کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، مال کس کام میں لگایا، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا امرنا رشدا. اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی، اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.